ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاف بامانی بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ، آیت نمبر 79۔ اما السفینہ تو رہی کشتی، فکانت سو وہ تھی، لمساکینہ چند مسکینوں کی، یعملون جو وہ کام کرتے تھے، فی البحر سمندر میں، فاردت چنانچہ میں نے چاہا، ان عیبہا یہ کہ میں عیب دار کر دوں اس کو، وکانا جب کہ تھا، وراءہم ان کے آگے، مالکوں ایک بادشاہ، یاخذو جو لے لیتا تھا، کل ہار سفینۃ بے عیب کشتی کو، غصبہ زبردستی۔ آیت نمبر 80۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ اور رہا وہ لڑکا، فَكَانَ تو تھے، أَبَوَاهُ اس کے ماں باپ، مومنین دونوں مومن، فَخَشِينَا چنانچہ ہم ڈرے، أَن يُرْهِقَهُمَا اس بات سے کہ وہ مجبور کر دے ان دونوں کو، طغیانم و کفرا سرکشی پر اور کفر پر۔ آیت نمبر 81۔ فَأَرَدْنَا لہذا ہم نے چاہا، أَن يُبْدِلَهُمَا کہ بدلے میں دے ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کا رب، خیرم بہتر، من ہو اس سے، زکاتم پاکیزگی میں، و اقربا اور قریب تر، رحمہ شفقت میں۔ آیت نمبر 82۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ اور رہی وہ دیوار، فَكَانَ سو وہ تھی، لِغُلَامَيْنِ یتیمین دو یتیم لڑکوں کی، فی المدینۃ اس شہر میں، وَكَانَ اور تھا، تحتہ اس کے نیچے، کنز لہما ان دونوں کے لیے خزانہ، وَكَانَ اور تھا، ابوہما ان دونوں کا باپ، صالحہ نیک، فارادہ تو چاہا، ربوں کا تیرے رب نے، ان یبلغا یہ کہ وہ دونوں پہنچے، اشدہما اپنی جوانی کو، ویستخرجا اور وہ دونوں نکالے، کنزہما اپنا خزانہ، رحمۃ من ربک تیرے رب کی رحمت سے، وما فعلتہ اور نہیں میں نے کیا یہ کام، عن امری اپنی رائے سے، ذالک یہ، تعویل و حقیقت ہے، ما ان باتوں کی، لم تستطع جو تو نے نہیں استطاعت رکھی، علیہ ان پر، صبر کرنے کی۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 79۔ اما السفینہ تو رہی وہ کشتی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان عیبہا وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، فاردت ان عیبہا لہذا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، نقص ڈال دوں، وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا جب کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی زبردستی لے لیتا تھا، چھین لیتا تھا۔ آیت نمبر 80۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا تو رہا وہ لڑکا، اس کے ماں باپ مومن تھے، چنانچہ ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کو مشقت میں ڈال دے گا۔ آیت نمبر 81۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان کو ایسا بدل دے جو اس سے پاکیزگی میں بہتر ہو اور مہربانی میں قریب تر ہو۔ آیت نمبر 82۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی المدینۃ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا
اور رہی وہ دیوار جو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا، اور ان کا باپ وکانہ ابوہما صالحا، اور ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ فارادہ ربک ان یبلغا اشدہما، چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور تیرے رب کی رحمت کے سبب اپنا خزانہ نکال لیں۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا تھا۔ خضر علیہ السلام کی نبوت کے قائلین کی یہ دوسری دلیل ہے، جس سے وہ نبوت خضر کا ثبوت دیتے ہیں، اثبات کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی غیر نبی کے پاس اس قسم کی وحی نہیں آتی کہ وہ اتنے اہم کام کسی اشارہ غیبی پر کر دے۔ نہ کسی غیر نبی کا ایسا اشارہ غیبی قابل عمل ہی ہے۔ نبوت خضر کی طرح حیات خضر علیہ السلام کی زندگی بھی ایک حلقے میں مختلف فی ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، اور حیات خضر کی قائلین بہت سے لوگوں کی ملاقاتیں خضر علیہ السلام سے ثابت کرتے ہیں، اور پھر ان سے ان کے اب تک زندہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح خضر علیہ السلام کی زندگی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے مکاشفات یا حالت بیداری یا نوم یا نیند کی حالت میں خضر علیہ السلام سے ملنے کے دعوے بھی قابل تسلیم نہیں ہیں، جب ان کا حلیہ ہی مستند ذریعے سے منقول نہیں ہے، تو ان کی شناخت کس طرح ممکن ہے؟ اور کیوں کر یقین کیا جا سکتا ہے کہ جن بزرگوں نے ملنے کے دعوے کیے ہیں واقعی ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی؟ خضر کے نام سے ان کو کسی نے دھوکے اور فریب میں مبتلا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے خضر علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2537 میں ہے، اور یہی حق ہے کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اس کے بارے میں اچھی تفصیل روح المعانی میں ان آیتوں کے تحت ذکر ہے۔ وما فعلتہ عن امری، اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔